خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، سنت اور حدیث کی حجیت، اہمیت، کتابت حدیث، صحابہ کرام اور ائمہ کرام کہ حدیث کے متعلق نقطہ نظر اور ان کے عمل کے حوالے سے گزشتہ کئی خطبات جمعۃ المبارک آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ قرآن پر عمل کرنا لازمی ہے، حدیث پر عمل کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو تب بھی کوئی بات نہیں، سنت پر عمل کریں تو ثواب ملے گا، نہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کے حکم پر عمل کرنا لازمی ہے، اسی طرح جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو اس پر بھی عمل کرنا لازمی ہے۔ جس طرح قرآن نے کسی چیز سے منع کر دیا ہے اس سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا ہے اس سے بھی بچنا لازمی ہے۔ جس طرح قرآن نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے اسے حلال سمجھنا یہ ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھنا ضروری ہے۔ جس طرح اللہ نے کسی چیز کو حرام کر دیا ہے اس سے بچنا لازمی ہے،
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی مرضی سے دین کے معاملے میں کسی بات کا حکم نہیں دیتے، کسی چیز کو اپنی مرضی سے حلال اور حرام نہیں کرتے، تو گویا کہ آپ نے جو بھی کہا ہے وہ اللہ کے حکم سے کہا ہے۔ تو جب اللہ کا حکم کہہ رہے ہیں کہ لازمی ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو وہ بھی لازمی ہے۔ تو یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں صرف چند دلائل پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سزا کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی اطاعت فرما برداری کریں تو اس کے بدلے میں اللہ کیا انعامات دیتے ہیں، کیا نعمتیں ہیں۔ ایک یہ موضوع کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کی سزا کیا ہے شریعت میں۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ النساء کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے، جان بوجھ کر اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کی پیروی کرنے کی بجائے دوسرے راستے پر چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع میں جو اہل ایمان نے آپ سے سمجھا ہے، جو راستہ اختیار کیا ہے، یہ اس کے برعکس چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اب یہ جس طرف پھرنا چاہتا ہے ہم اسی طرف پھیر دیتے۔ ہم زبردستی نہیں ہدایت دیتے، زبردستی اس کو رسول اللہ کے راستے پر نہیں چلاتے، بلکہ جہاں جاتا ہے ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، بھٹکتا ہے تو بھٹکتا رہے، ہاں اس کا ٹھکانہ ہم نے جہنم بنا دیا ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ۔ تو رسول اللہ کی مخالفت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رسول اللہ کی جان بوجھ کر نافرمانی کرنا، اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم کی آگ کی صورت میں تیار کیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، یہ دو اللہ رب العزت نے اصول بیان کیے ہیں کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ کی حدود کو کراس کیا، ان سے تجاوز کیا، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے بڑا ہی رسوا اور ذلیل کرنے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا۔ کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر ایک تیسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر جان بوجھ کر اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس کا انجام ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جس نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے رسول کی مخالفت کی، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی ہی سخت سزا دینے والا ہے، اللہ اس کی گرفت کرنے والا ہے، اللہ اس کی پکڑ کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ اللہ کی پکڑ اور گرفت میں آئے گا اور وہ بچ نہیں سکے گا۔ سورۃ الانفال کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر واقعتاً تم ایمان والے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ اس کو ایمان والا ہی نہیں مانتے۔ ایمان کے لیے یہ دو بنیادی چیزیں ضروری ہیں، ایک اللہ کی اطاعت، دوسری رسول اللہ کی اطاعت۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لے کہ اگر ان دونوں کو مان لیں گے تو پھر ایمان والے ہیں، ان کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو چھوڑ دیں
تو آپ کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا. یعنی اگر کوئی کہہ دیتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، ساری دنیا اس کو کافر کہے گی. اگر کوئی کہہ دے کہ میں رسول اللہ کو نہیں مانتا، ساری دنیا اس کو کافر کہے گی. لیکن کسی امتی کا کوئی انکار کر دے تو اس کو کوئی کفر کا فتویٰ اس پر نہیں لگائے گا. مثال کے طور پر کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کو نہیں مانتا، کیا اس کو کافر کہا جائے گا؟ نہیں کہا جا سکتا. میں امام ابو حنیفہ کی فقہ کو نہیں مانتا، اس کو کوئی کافر کہے گا؟ نہیں کہے گا. میں امام مالک کی فقہ کو، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کی فقہ کو نہیں مانتا، کوئی اس کو کافر نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ ان کی اطاعت کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا. اللہ نے کسی کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی کسی کی اطاعت کا اللہ نے حکم نہیں دیا. ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو متعین کیا ہے، اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی بندہ آ کر لوگوں کو کہہ دے وہ لوگوں دشمن آ رہا ہے، جلدی یہاں سے نکل جاؤ، تیاری کرو. لوگ اس کی بات مان کر وہاں سے نکل گئے تو وہ بچ جائیں گے، اور اگر وہ اس کی بات مان کر پھر بھی وہاں بیٹھے رہے، دشمن آئے گا، حملہ کرے گا، ان کو ہلاک کر دے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. آپ فرماتے ہیں میں تمہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اگر میری بات مانو گے تو بچ جاؤ گے، میری نافرمانی کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ بن جائے گی. یہ ہے اللہ کے رسول کی اطاعت اور دوسروں کی اطاعت میں فرق کہ رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والا. اور قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. چاہیے کہ لوگ بچ جائیں، ڈر جائیں جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہ کہ ان کو کوئی فتنہ آ پکڑے یا دردناک عذاب کا شکار ہو جائیں کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی سزا یہ ملے گی، کسی فتنے کا شکار ہو جائیں گے، یا پھر اللہ کی طرف سے دردناک عذاب آ کر ان کو اپنی گرفت میں لے لے گا. لہذا اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے ان کو اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی کہ رسول اللہ نے اس معاملے میں یہ ارشاد فرمایا. وہ کہتا ہے اچھا اللہ کے رسول نے تو یہ ارشاد فرمایا تو آپ کی کیا رائے ہے؟ امام مالک نے یہی قرآن کی آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور تو قرآن کی آیت کو نہیں سمجھتا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے؟ آپ کا حکم آ جانے کے بعد تو میری رائے پوچھتا ہے. میں ایک امتی ہوں، وہ کائنات کے امام اللہ کے رسول، رسولوں کے امام، نبیوں کے سردار، اور تو اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کر میری رائے پوچھتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے کوئی فتنہ آ کر پکڑ لے یا اللہ کا دردناک اور سخت عذاب آ جائے تجھے اپنی گرفت میں لے. تو جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا، وہ اللہ کی گرفت اور پکڑ میں آئے گا اور اللہ رب العزت اس کی گرفت کریں گے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اللہ رب العزت سورۃ الفرقان میں ارشاد فرماتے ہیں ظالم لوگ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کاٹ کاٹ کر کھائیں گے اور کہیں گے کاش ہم رسول کے راستے کو اختیار کر لیتے، دنیا میں رہ کر رسول کی بات مان لیتے، اس پر ایمان لے آتے، اس کی اطاعت اتباع فرما برداری کر لیتے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے افسوس، کاش کہ ہم فلاں کو اپنا دوست نہ بناتے، فلاں کو نہ بناتے جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی دعوت دی تھی، جس نے کفر کی، شرک کی، بغاوت کی دعوت دی تھی. کاش ہم اس کے پیچھے نہ چلتے اور اللہ کے رسول کے راستے کو اختیار کر لیتے. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. یقیناً
میرے پاس جب نصیحت آ چکی تھی اس کے بعد مجھے اس نے گمراہ کر دیا. اور شیطان تو ہے ہی انسان کو چھوڑ جانے والا. وہ پہلے کہتا ہے نافرمانی کر, جب انسان نافرمانی کرتا ہے پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے اے میرے رب یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا کر دیا تھا, جنہوں نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا. یہ کن کے خلاف گواہی آئے گی؟ آج جن کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں رہا, آج جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, قرآن پر ایمان نہیں لائے یا قرآن پر عمل کی طرف ان کی کوئی توجہ ہی نہیں, قرآن کی طرف دھیان نہیں دیتے بلکہ اپنی من مرضیاں کرتے ہیں عبادات میں, معاملات میں, عقائد میں, اخلاقیات میں. جو رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے اس طرح سزا دیں گے, اس طرح عذاب دیں گے کہ وہ پچھتائے گا, ہائے کاش میں دنیا میں اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر لیتا. اور سورۃ النور میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. اے میرے نبی کہہ دیجیے اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر یہ پھر بھی منہ پھیرتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری تو پہنچانے کی ہے, وہ آپ نے پہنچا دی ہے, اب ان پر ذمہ داری پڑ گئی ہے, اب ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. تو اللہ کے رسول کی نافرمانی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ مجھے بتا وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ. آپ ان لوگوں کو ڈرائیں اس دن کے آنے سے پہلے جب وہ دن آ جائے کہ عذاب ان کے پاس آئے گا, اور پھر جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے. کیا کرنا ہے مہلت لے کر؟ مجھے بتا وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ, ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کی اتباع کر لیں. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. اور کیا اس سے پہلے تم قسمیں کھا کر نہیں کہا کرتے تھے کہ ہم تو ہمیشہ دنیا میں رہیں گے, ہمیں زوال نہیں آئے گا. آج رسول کی اتباع ان کو یاد آئی ہے, آج رسول کی نافرمانی کا انجام جب انہوں نے دیکھا ہے, آج ان کو یاد آیا ہے کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا. دنیا میں رہ کر اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے تھی, جبکہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا. اور اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. کہ اس دن لوگوں کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. جس طرح آپ ٹکے دیکھتے ہیں بنتے ہیں, کباب بنتے ہیں, حالانکہ چاروں طرف پہلے ہی آگ ہوگی, جہنم کی آگ میں گرے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے چہروں کو مزید تکلیف دینے کے لیے, اذیت پہنچانے کے لیے ان کے چہروں کو الٹ پلٹ آگ پر کیا جائے گا. آج دنیا میں چہرے کی طرف کوئی چیز آتی ہے انسان ہاتھ آگے کر لیتا ہے یا گردن نیچے جھکا لیتا ہے. اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, نہ ہاتھ جہنم کی آگ کے آگے آ سکتے ہیں کہ بچ جائیں, نہ چہرہ نیچے کر کے, نہ اور کوئی اس کے پاس بچنے کے لیے ڈال ہوگی. چہروں کو آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا اور کہیں گے کیا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. ہائے کاش ہم دنیا میں اللہ کی اطاعت کر لیتے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے. معلوم ہوتا ہے یہ دونوں کام نہیں کیے. اگر یہ دونوں کر لیتے تو آج جہنم کی آگ کے عذاب سے بچ سکتے تھے. انہوں نے یہ دونوں کام نہیں کیے, آج جہنم میں پڑے ہوئے کہتے ہیں کاش ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ہمارے وڈیروں نے, ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا, سیدھے راستے سے ہٹا دیا تھا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. اے ہمارے رب ہمیں ان بڑوں نے, ان وڈیروں, ان پیروں نے, ان سرکاروں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا, آج ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت برسا دے.
क़यामत के दिन आपस के सारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे इन नाफरमानों के, और कहेंगे काश हम अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत कर लेते। आज मौका है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने का टाइम अल्लाह ने दिया है। अपने तमाम मामलात में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी कर लें तो यही कामयाबी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो और उनकी मुखालफत करके अपने अमाल को जाया न कर लो। मालूम ये होता है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, जिसने रसूल की इताअत नहीं की, उसके अमाल जाया हो जाते। पढ़ी हैं नमाजें बड़ी लंबी लंबी, रोजे रखे हुए हैं, हज किए हैं, उम्रे भी किए हैं, सदका खराज भी किया है, लंगर भी चल रहा है, लेकिन ये जहन्नम की आग में जा रहा है। क्यों? रसूलुल्लाह की नाफरमानी करके अपनी मनमानियां करता रहा है। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। अल्लाह कहते हैं नमाजें पढ़ पढ़ कर, नेक अमाल कर कर के थक गया है, जहन्नम की आग का ईंधन बन गया। क्यों? अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं की, रसूलुल्लाह के तरीके को इख्तियार नहीं किया। अच्छा, अंबिया के बाद कायनात में सबसे अफजल तरीन जो जमात है वो सहाबा इकराम की है। आप उनकी एक मिसाल मैं आपको पेश करता हूं। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में गज़वा बदर का भी जिक्र किया, गज़वा उहद का भी जिक्र किया। गज़वा उहद पहाड़ के दामन में हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के 1000 का लश्कर लेकर उहद पहाड़ के दामन में गए। बदर की जो शिकस्त थी, कुफार को उनके 70 मारे गए थे, 70 सरदार कैदी हो गए थे, वो उसका बदला लेने के लिए आए। आप उहद पहाड़ के दामन में चले गए, पीछे उहद पहाड़ है। आपने अपने सहाबा इकराम को कहा कि हम यहां पड़ाव करेंगे, इस तरफ हम लड़ाई करेंगे, और ये एक तरफ एक दर्रा है। 50 सहाबा को, सही बुखारी में हजरत बरा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा उहद के मौका पर 50 सहाबा इकराम को खड़ा किया था जबले रुमात पर कि तुमने इस दर्रे पर ड्यूटी देनी है। हमारे जिस्मों को, हमारे गोश्त को परिंदे नोच लें, तुमने तब भी इस दर्रे को नहीं छोड़ना, और अगर हमें फतह मिल जाए तुमने तब भी वहां से आगे पीछे नहीं होना जब तक मैं तुम्हें हुक्म ना दूं। मार्का शुरू हुआ, गज़वा उहद, लड़ाई शुरू होती है, मुसलमानों को गलबा मिल रहा है, कुफ्फार भाग रहे हैं। वहां जो 50 सहाबा खड़े थे, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला की क़ियादत में, उन्होंने कहा कि अब तो कामयाबी मिल गई है। यहां तो खड़े थे ताकि दुश्मन इधर से पीछे से हमला ना कर दे, अब कामयाबी मिल गई है। 40 अफराद वहां से आगे आ गए कि अब तो कामयाबी है, दुश्मन भाग रहा है, इनका माले गनीमत के तौर पर जमा करो। सिर्फ 10 सहाबा वहां थे। उधर से पीछे से खालिद बिन वलीद, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने वहां से देखा कि मौका मिल रहा है, अपने लश्कर के साथ हमला किया। नतीजा क्या निकला कि उहद में 70 सहाबा शहीद हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया, आपकी पेशानी, आपका सर मुबारक जख्मी हो गया। 70 सहाबा की शहादत छोटी बात नहीं है। ये अल्लाह के रसूल की यहां सहाबा से नाफरमानी हो गई थी, अल्लाह ने उसकी सजा दे दी। आज हम कहते हैं अल्लाह के रसूल की बात मान ले तब भी ठीक है, ना माने तब भी ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल की इताअत फर्ज है, लाजिम है। उनकी नाफरमानी की सजा बाद औक़ात दुनिया में फौरी भी मिल जाती है, वरना आखिरत में उसकी सजा बाकी है। सहाबा इकराम को तो उसके बाद अल्लाह ने फिर माफ कर दिया ना, कुरान में ऐलान कर दिया कि तुमसे गलती हो गई है, तुम्हें उसकी सजा मिल गई, अब मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब अगर हम में से कोई गलती करेगा तो हमें कौन माफ करेगा? हमारे पास क्या गारंटी है उसकी कि हमें उसकी सजा दुनिया में मिले या आखिरत में मिले? सही मुस्लिम में रवायत है, हजरत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप से रवायत करते हैं। वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाया, एक शख्स अपने उल्टे हाथ के साथ कोई चीज खा रहा था या पी रहा था।
आपने फरमाया दाएं हाथ के साथ खाओ। उसने कहा नहीं खाया जाता दाएं के साथ। उसके अंदर तकब्बुर आ गया, गुरूर आया। आपने फरमाया फिर अल्लाह करे ना ही तेरा दायां हाथ उठे और ना ही तो इसकी ताकत रखे। हदीस में आता है उसके बाद वो अपना दायां हाथ कभी उठाकर मुंह तक नहीं ला सकता था। दायां बाजू शल हो गया। क्यों? अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की वजह से। अल्लाह ने फौरी सजा दी। बल्कि बाद मुहद्दिसीन ने जिक्र किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है ना, आपने फरमाया कि इमाम से पहल ना किया करो। इमाम रुकू में जाता है, तुम इमाम से पहले रुकू में ना जाओ। हमारे बहुत सारे अहबाब यहां गलती कर जाते हैं। इमाम अल्लाह अकबर क्या कर अभी झुकना शुरू होता है, वो रुकू में गया होते हैं। इमाम अभी सजदे में पहुंचता नहीं, वो पहले सजदे में पहुंच जाते हैं। इमाम सजदे से अभी उठता नहीं, वो पहले उठकर खड़े हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है, इसमें मुहतात रहें। आपने फरमाया ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हारे सर को गधे के सर में तब्दील कर दे। इमाम से पहल ना किया करो, इमाम की इक्तिदा लाजमी है। एक शख्स कहने लगा अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया मैं आजमा कर देखता हूं। ये बात मुहद्दिसीन ने वाकया जिक्र किया है, रसूलुल्लाह के बाद के दौर की बात है। कहते हैं उसने कहा कि मैं आजमाता हूं कि वाकयातन सर गधे का बन जाता है। अल्लाह के रसूल ने कहा गधे के सर में तब्दील न कर दिया जाए। उसने इसी तरह किया। इमाम अभी सजदे से उठा नहीं था, वो सजदे से उठ गया। कहते अल्लाह ने उसके सर को गधे के सर में तब्दील कर दिया। अल्लाह के रसूल को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अल्लाह के रसूल के फरामीन की नाफरमानी करते हुए डरना चाहिए। आपने जो फरमा दिया है वो हक है, वो सच है, और उस पर उसी तरह अमल करना लाजमी है जिस तरह अल्लाह के फरमान, अल्लाह की किताब कुरान करीम पर अमल करना लाजमी है। अगर वो कुरान पर अमल नहीं करता वो अल्लाह के यहां जवाब दे है। इसी तरह को हदीस रसूल पर और सुन्नत रसूल को नजरअंदाज करता है, उस पर अमल नहीं करता, वो भी अल्लाह की गिरफ्त और अल्लाह की पकड़ में आ सकता है। उसको अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए। इंसान को रसूलुल्लाह की नाफरमानी वाला रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हमें किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।